بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارت، جیسے کہ یہ دن جو جا رہے ہیں بہت ہی ببرکت، رحمت اور کرموں والے دن ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو رب کے گھر کی زیارت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں گے، حج ادا کریں گے۔ تو ان دنوں کو یاد کرنا، ان دنوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کی زیارت کی باتیں کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مدینہ منورہ دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے ہے، کیونکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مقدس ہے۔ مدینہ منورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے دوسرے شہروں سے بہت ہی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لائے تا آخر پھر آپ وہیں پہ رہے۔ مدینہ منورہ کی بہت ہی فضیلت ہے، رحم ہے، کرم ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ توفیق نصیب ہو کہ اس کو موت مدینہ میں آئے، کہ جس کو یہ توفیق نصیب ہو کہ اس کو موت مدینہ میں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ترجیح دے، اور مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خداوند تو نے جتنی برکت مکہ کو عطا فرمائی ہے، اس سے دگنی برکت مدینے کو عطا فرماتے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے، مدینہ منورہ سے، اس بستی سے کتنی محبت تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی بستی کی جانب حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب آ جائے، جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، اور وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا دوسرا نام یثرب بھی ہے، یثرب بھی کہتے ہیں، اور اس کو مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں۔ وہ بستی برے لوگوں کو اس طرح سے صاف کر دے گی جس طرح بھٹی لوہے سے میل کو دور کر دیتی ہے۔ کتنی برکت اور کتنی رحمت اور کتنی فضیلت والے گھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں یہ تمنا رکھے گا، محبت رکھے گا، پھر وہ مدینے میں مر جائے گا تو اس کی شفاعت میں خود کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اسے جنت عطا کر دی جائے گی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برے لوگوں کو اس طرح صاف کر دے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ بہت ہی برکت، رحمت، فضیلت، کرموں والی اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، بستی ہے، مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ اس گھر میں جانے سے رب تعالیٰ تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کے گھر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک جائز تمنائیں پوری فرما دیتا ہے۔ اس کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔